اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ محبوب کا کوئی غلام، محبوب کا کوئی عاشق، محبوب کا کوئی کلمہ پڑھنے والا جہنم کے اندر چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کر رہا ہے، یا ایھا الناس کہہ کر نہیں بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آیہ کریمہ سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اگر ایمان والوں کے اعمال اچھے نہیں رہے تو وہ جہنم میں جا سکتے ہیں، تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایمان والو، اس کا مطلب یہ کہ صرف ایمان لا کر ہم جہنم سے بچ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ رسول کے فرامین پر عمل نہ کرے۔ اور یہ جہنم کیا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، جہنم کیا، جہنم کا عذاب کیا، اللہ اکبر۔ آج جب قوم کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، مگر اللہ اکبر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ اللہ اکبر جب ان کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قرآن مقدس کے قاری نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کے سامنے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب پہنچ کر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتی، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب کی اس آیہ کریمہ کو سن کر روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور جب بیمار ہوئے تو اس کا اثر آپ کے وجود پر 1 مہینے تک رہا۔ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا کی تھی، جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی تھی، اللہ اکبر، وہ لوگ عذاب کا ذکر سن کر روتے تھے۔ عذاب جہنم کیا ہے اور جہنم کا عذاب کیا ہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ رقیہ زکیہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ مولائے کائنات کے ساتھ کاشان رسالت پر حاضر ہوئی۔ چونکہ یہاں خواتین بھی موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ سیدہ کائنات بارگاہ رسالت میں کاشان اقدس پر حاضر ہوئی تو کیا دیکھا؟ سیدہ اس حدیث کی روایت کرتی ہے، اس حدیث کو روایت کرتی ہے سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری۔ بہت کم احادیث بی بی زہرا نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو سیدہ پاک نے بیان کی، فرماتی ہیں کہ میں کاشانہ رسالت پر مولائے کائنات کے ساتھ حاضر ہوئی تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول نے اپنے گھٹنے کھڑے کر رکھے یوں جیسے، اور اس کو اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنا رکھا ہے اور اس کے اوپر سر رکھ کر حضور رو رہے ہیں۔ آپ کی بھی اور سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ سیدہ کائنات اپنے بابا کا بیٹھنے کا انداز بیان کر رہی، پتہ چلا کہ اس انداز سے بیٹھنا بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو اس انداز سے بیٹھے دیکھا، اور جب بیٹھے دیکھا تو حضور نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھا تھا اور ہاتھوں کو یوں پکڑا تھا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سر جھکا کر کے آنسو بہا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ جب میں پہنچی تو میں نے اپنے آقا اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ بابا جان
کس چیز نے آپ کو فکر میں مبتلا کیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کس چیز نے آپ کو غمگین کیا؟ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی اے شہزادی کونین، دراصل بات یہ ہے کہ مجھے جس چیز نے رلایا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں شب معراج کی شب جب میں اللہ کے دیدار کے لیے گیا تو میں نے اس وقت جہنم کا مشاہدہ کیا، اس وقت میں نے جہنم کو دیکھا اور جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہ جہنم کا وہ منظر میری نظروں میں گھوم گیا ہے، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا وہ منظر اس وقت میری نگاہوں میں گھوم گیا ہے، میں وہ جہنم کی عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا ابا جان وہ کیا منظر تھا جہنم کا، وہ جہنم کا بھیانک منظر کیا تھا؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی جب میں نے جہنم میں جھانکا یا میں نے جہنم کا جب مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہیں جو آوندے منہ ننگی لٹکائی گئی ہے، وہ جہنم کی کھوٹیوں میں لٹکی ہوئی ہے، ان کا سر نیچے ہے، ان کے پیر اوپر ہے اور وہ ان کا وجود ننگا ہے، ننگے بدن وہ جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار فرماتے ہیں میں نے اس حالت میں جب مشاہدہ کیا تو اس وقت میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگے رہتی تھی۔ اللہ اکبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ کپڑا پہن کر کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آتا تھا، ان کا وجود نظر آتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یا کپڑے اتنے تنگ اور چست ہوتے تھے ان عورتوں کے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی جسم کا نشیب و فراز نظر آتا تھا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میری بہنیں یہاں موجود ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آج عورتوں کی پوزیشن کیا ہو گئی؟ آج عورتوں کے حالات کیا ہو گئے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم میں ایک امتی پر جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو سوچ سوچ کر رو رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن جن پر عذاب ہونے والا ہے ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کو اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں آج خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے عذاب سے؟ اللہ اکبر، اگر کوئی کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ طوفان آنے والا ہے تو لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ آخر کہنے والا کون ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ کتنا جھوٹا ہے کتنا سچا ہے؟ ارے وہ جو بول رہا ہے تو جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، اور اگر چلے سچ بھی بول رہا ہو تو کیا اس کی زبان سے جو نکلے وہ ہو کر کے رہے گا؟ تو جس کی زبان سچی نہیں ہو اس کی پیشن گوئی پر اتنے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بول دے کہ اگر آپ کو جو ہے اللہ اکبر یہ مرض ہو گیا ہے، اگر آپ یہ چیز کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے، بولو ہم وہ چیز چھوڑتے کہ نہیں چھوڑتے؟ اللہ اکبر، ڈاکٹر بول دے کہ اگر آپ نے جو ہے رات کو نیند بھر نہیں سویا تو آپ کو فلاں مرض ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو 8 گھنٹے سونا ہوگا، تم 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے سوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر نے بول دیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نے جو کہا ہے کیا وہ یقینی ہو کر کے رہے گا؟ کیا اس کی سچائی یقینی ہے؟ کیا اس کی صداقت یقینی ہے؟ اللہ اکبر، اسلام سے مسلمان کتنا دور ہو چکا ہے، اسلام سے مسلمان کتنا دور جا چکا ہے۔ اللہ اللہ، دنیا کا انسان کہہ دے تو اس کی بات پر کتنا یقین ہے کہ لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن یہ جو عذاب کا تذکرہ کیا ہے کسی دنیا کے لیڈر نے نہیں کیا، کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کیا۔ جہنم کی عذاب کا تذکرہ اس صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ہے جس کے دشمن بھی ان کے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جن کے دشمن بھی ان کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی زبان کی شان یہ ہے کہ جس کے لیے جو کہہ دے وہی ہو کر کے
रहता है, फिर भी मेरी कौम के कानों पर जू तक नहीं रेंगती, माथे पर शिकन तक नहीं आता। डॉक्टर की बात पे इतना यकीन है, माहिरीन मौसमियात की बात पे इतना यकीन है, अल्लाह रसूल की बात पर अगर इतना यकीन नहीं है तो फिर कलमा पढ़ के फायदा क्या है? कलेमा पढ़ के फायदा क्या है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पतले और बारीक लिबास पहनने वाली औरतों को मैंने जहन्नम में औंधे लटके देखा। फिर क्यों मेरी कौम की खवातीन बारीक और पतले लिबास में को नहीं छोड़ती, उससे तौबा नहीं करती? हैरत है। मोहब्बत अहले बैत का दावा, मोहब्बत रसूल का दावा, मोहब्बत सहाबा का दावा, मोहब्बत औलिया का दावा, ये सब करने के बाद फिर उनके नक्शे कदम पर क्यों नहीं चलते? दावा इश्क रसूल का आइडियल के तौर पर हीरोइन को बना रखा, आइडियल के तौर पर सीरियल की अदाकारा को बना रखा है। आओ आज की औरतें हजारों रुपये का ड्रेस पहनकर भी, लिबास पहनकर भी अपनी आबरू की हिफाजत नहीं कर पाती, लेकिन वो सैयदे कायनात जिसके दुपट्टे में 17 पेवन लगे थे, 17 पेवन जिसके दुपट्टे में लगे थे, उनकी हया का हाल ये था कि कभी उनके सर के बालों को कभी उनके बेटों ने भी नहीं देखा था। ये जो अहले बैत की मोहब्बत की बात बार बार की जाती है, वजह यह है कि इस खानदान को खुदा ने इतने तकवे से नवाजा था कि और जगह पे इस तकवे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सोचो, गौर करो, आज हमारी बेटियों को हमने बाजारों में बेनकाब भेजना शुरू किया, हमारी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूमती है। मगर आइए अहले बैत की मोहब्बत की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुझे याद आ गई है वो बात कि जिसके दुपट्टे पे 17 पेवन लगे थे। ये बात मैं अपनी तबीयत से नहीं कह रहा हूं या कोई कहानी किस्सा नहीं है। अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस, उन्होंने लिखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।